بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ قال اتى اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اعرابی کہتے دیہاتی کو. عرب میں جو لوگ دیہاتی رہتے تھے ان کو اعرابی کہتے تھے، اور اسی کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو بدو کہتے ہیں، دیہاتی. فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ قال تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة المکتوبۃ وتؤدی الزکاة المفروضۃ وتصوم رمضان قال والذی نفسی بیدی لا ازید علی هذا شیئا ولا انقص منه فلما ولا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا. روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی، عربیہ ہے، ایک دیہاتی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ مجھے ایسے کام کی ہدایت فرمائیے کہ میں وہ کروں تو جنتی ہو جاؤں. حضور سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا کام بتائیے کہ جس کو میں کروں تو جنتی بن جاؤں. حضور نے فرمایا اللہ کو پوجو، یعنی اللہ کی عبادت کرو، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یعنی یہ مت کہو کہ دو خدا ہے، شرک مت کرو. اس کا مطلب ہوا شرک مت کرو. خدا ایک ہی خدا ہے، ایک ہی مانو، دوسرا خدا مت کہیں سے تلاش کرو. بت پتھر اتھر کو مت پوجو، ہے نا، اس کا یہ مطلب ہے. تو اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. یہ دیکھیے نماز کو قائم کرنے کا حکم ہوا، مطلب مسلسل اس کو پڑھتے رہو، ایسا نہیں کہ چھوڑ کے کرو، نہیں، نماز قائم کرو. زکوٰۃ جو فرض ہے 2، رمضان کے روزے رکھو. وہ بولے قسم اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. کون؟ دیہاتی بول رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کبھی اس سے کچھ گھٹاؤں گا اور نہ بڑھاؤں گا. یہ جو آپ نے بتا دیا یا رسول اللہ، اس سے نہ کمی کروں گا نہ زیادہ کروں گا، یعنی اسی پر میں عمل کروں گا. پھر جب وہ چل دیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جنتی مرد کو دیکھنا چاہے وہ اسے دیکھ لے. بتائیے کہ گویا حضور نے یہ بتا دیا کہ اب یہ بندہ جنتی ہو گیا. اتنی بڑی سرٹیفکیٹ جسے مل جائے اس کو کیا کہنا ہی ہے. اب تو خوشی خوشی دنیا گھومے گا. جس کو حضور کہہ دیں کہ اب تم جنتی ہو گئے، اب بتائیے اب اس کو کوئی ٹینشن ہے؟ ہم لوگ کو اگر کوئی کہہ دے تو ہم تو پگھنانے لگیں گے. کتنے مطلب اچھے تھے، اللہ کیسے قبول فرما لیا کہ جنت، اور حضور نے جو کہہ دیا وہ 100% ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ حضور نے کہا کہ یہ جنتی ہے تم لوگ جنتی کو دیکھو، اور ایسا نہیں کہ وہ جنتی نہیں. جب حضور نے کہہ دیا تو بس ہو گیا، وہ جنتی ہیں. تو اس حدیث پاک میں یہ معلوم ہوا کہ جو چیزیں اللہ کی عبادت کرنا اور خدا کو ایک ماننا، فرض نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، یہ سب ایسی عبادتیں ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ اگر اس میں کمی زیادتی نہ کرے کوئی، اور جیسا حکم ہے ویسی ادا کرتا رہے تو بندہ جنتی ہو جائے. کہتے ہیں اس سے 2 مسئلے معلوم ہوتے ہیں.
ایک یہ کہ جنتی آدمی کو دیکھنا بھی ثواب. تبھی تو حضور کہہ رہے ہیں جنتی آدمی دیکھنا چاہتے ہو تو اس سے دیکھ لو. تو گویا جو جنتی ہوگا، اور جنتی سے مراد جو نیک ہوگا، تو جو نیک ہو، جنتی ہو، اس کو دیکھنا ثواب. بزرگوں کے دیدار سے گناہ بخشے جاتے ہیں. بزرگ جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں ان کو دیکھنے سے گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں. کہتے ہیں حضور، دوسری بات یہ ہے کہ حضور کو لوگوں کے انجام نیک بختی بدبختی کا علم ہے. یعنی حضور کو اس بات کا علم ہے کہ یہ نیک ہے، تبھی تو حضور کہہ رہے ہیں جنتی ہے. ورنہ اگر نہ معلوم ہوتا تو کیسے کہتے جنتی ہے؟ تو گویا حضور کو اس بات کا علم ہے کہ کون نیک ہے اور کون برا ہے، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. تبھی تو 100% کہہ رہے ہیں دیکھ لو جنتی ہے. کہ دوسری بات یہ ہے کہ حضور کو لوگوں کے انجام نیک بختی بدبختی کا علم ہے. جانتے ہیں کہ جنتی کون ہے، دوزخی کون ہے. حضور کو خبر تھی کہ یہ بندہ مومن تقوی پر قائم رہے گا، ایمان پر مرے گا، جنت میں جائے گا. اب دیکھیے وہ تو بندہ زندہ ہے، اب پتہ نہیں وہ کتنے سال تک اور زندہ رہے گا، اور پلس ابھی تو عبادت کر رہا ہے، لیکن آنے والے دن میں اس کی عمر 40 ہوگی، 50 ہوگی، 60، جتنی بھی عمر ہوگی، اس تک نماز کا اہتمام شریعت کا پابند رہے گا ہی. اس بات کا علم حضور کو ہے. ورنہ یہ نہیں کہتے کہ جنتی یہ نہیں ہو سکتا. جنتی ہے اس کا مطلب حضور نے یہ کہا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ بندہ مومن جب تک دنیا میں رہے گا تقوی پر ہی رہے گا اور ایمان ہی والا رہے گا، ایمانے پر مرے گا. اور دوسری حدیث میں کیا ہے کہ بندہ صبح میں اگر مومن ہے تو شام میں کافر ہو جائے گا. شام میں اگر صبح میں مومن ہے تو شام میں کافر، شام میں اگر کافر ہے تو صبح مومن ہو جائے گا. تو اتنے احتمالات ہوں گے، اس کے باوجود، اور فتنے بڑے بڑے آئیں گے، اس کے باوجود اگر حضور یہ کہیں کہ یہ بندہ مومن، یہ بندہ جنتی ہے، اس کا مطلب کیا کہ یہ جب تک دنیا میں رہے گا تب تک وہ ایمان کے ساتھ عمل پر قائم رہے گا. عمل کے تقوی پرہیزگاری اس کے اندر رہے گی، اور پھر جب مرے گا تو ایمان والا ہو کر مرے گا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب کوئی انتقال کرتا ہے تو اس وقت شیطان پوری طاقت لگاتا ہے اس کے ایمان کو چھیننے کا، برباد کرنے کا، تاکہ مرنے کے وقت اس کا ایمان برباد کر دیا جائے. تو ایسے وقت کی بھی حضور نے ضمانت لے لی اور کیا کہا کہ نہیں، ایمان ہی پر مرے گا تبھی تو جنت ہے. تو کتنے بڑے خوش نصیب ہوں گے وہ، نہیں کہ ایمان کے ساتھ جو ہے دنیا سے جائیں گے، تب تو اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا. چلیے اللہ پاک جو ہے قبول فرمائے. بہت پیاری حدیث ہے نا.